مسلمانوں، عہد رسالت مآب کے تمام غزوات میں جو عورتیں باقاعدہ جنگ میں شرکت نہیں کرتی تھیں وہ بھی مسلح ہوتی. طبقات ابن سعد جلد 18 صفحہ 425 میں ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ احد کے روز سلیم کے پاس خنجر موجود نہ تھا، مگر حنین کی جنگ میں سلیم ایک خنجر لیے ہوئے تھی. ابو طلحہ نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سلیم ہے اور اس کے پاس خنجر موجود ہے. سلیم نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ خنجر اپنے پاس اس لیے رکھتی ہوں کہ اگر کوئی کافر میرے قریب آئے تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں. حضرت سلیم مسلمانوں حضرت انس رضی اللہ کی والدہ ماجدہ ہے. ایک پختہ عمر کی تجربہ کار جنگجو خاتون ہیں، اکثر غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنگ احد میں حضرت سلیم کے ساتھ مصروف کار ہیں. صحیح بخاری کتاب غزوات صفحہ 402. اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں غزوہ احد میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور سلیم کو دیکھا. یہ دونوں پانچے چڑھائے تھیں، یہ دونوں مشقیں اوپر اٹھائے ہوئے تھیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی، پھر جا کر انہیں پھر بھر کر لاتی اور مجاہدین کو پانی پلاتی. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. یہ پانی پلانے کا عمل میدان جنگ میں، میدان احد میں جاری اور ساری ہے. ظاہر ہے یہ عمل ایک مسلح اور تجربہ کار عورت کا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک 9-10 سالہ کم سن نا تجربہ کار بچی کا نہیں ہو سکتا. اس بچی کے لیے تو چمڑے کی خالی مشق اٹھانا ہی دشوار عمل ہے. کجا سلیم جیسی تجربہ کار عورت کے ساتھ برابر کا شریک ہونا. خود اس امر کا ثبوت ہے کہ ام المومنین اس وقت ہرگز کم عمر نہ تھی، جبکہ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس جنگ میں 14 سالہ لڑکوں کو بھی شرکت کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ام المومنین 9-10 سال کی عمر میں اس کام پر مامور کی جاتی. میری اگلی اور 10ویں دلیل بھی محدثانہ اور کتب حدیث سے ہی ہے، اور اس ایک واقعہ کو یا اسی نوعیت کے مختلف واقعات کو محدثین نے مختلف انداز اور مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے. ابن سعد کی حدیث یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ اسامہ دروازے کی چوکھٹ پر سے پھسل گئے، ان کے چہرے پر زخم آ گیا. نبی کریم نے مجھ سے کہا کہ اسامہ سے گندگی دور کر دو. اسامہ خون کو چاٹنے لگے اور اسے اپنے چہرے سے ہٹانے لگے تو مجھے گھن آئی. ابن ماجہ میں ان الفاظ میں لکھا ہے کہ اسامہ کی ناک بہنے لگی. نبی کریم نے مجھے حکم دیا کہ میں اٹھ کر اسامہ کی ناک صاف کر دوں. مجھے گھن آئی تو نبی کریم نے خود اٹھ کر اسامہ کی ناک صاف کی. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 246 میں کچھ یوں لکھا ہے کہ نبی کریم نے اسامہ کی ناک صاف کرنے کا ارادہ کیا. ام المومنین نے عرض کی مجھے اجازت دیجیے کہ میں ناک صاف کیے دیتی ہوں. آپ نے فرمایا اے عائشہ تو اسامہ سے محبت رکھ، کیونکہ میں بھی اسامہ سے محبت رکھتا. پھر بہقی نے شیبی کے واسطے سے ام المومنین سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اٹھو اور اٹھ کر اسامہ کا منہ دھو دو. میں نے عرض کیا میرے کوئی بچہ نہیں ہوا، لہٰذا میں نہیں جانتی بچوں کے منہ کیسے دھوئے جاتے ہیں. آپ اسے پکڑ کر خود اس کا منہ دھو دیں. اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو پکڑ کر خود ان کا منہ دھویا اور فرمایا تو نے ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی کہ تو لڑکی نہ ہوا. اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تجھے زیور سے خوب سجاتا اور تجھ پر خوب مال خرچ کرتا. پھر امام احمد بن حنبل نے بھی بہقی سے یہی حدیث کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسامہ دروازے کی چوکھٹ سے گر پڑے. ان کے چہرے پہ چوٹ آئی. رسول اللہ مل مل کر صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تجھے خوبصورت کپڑے اور زیور پہناتا، تجھ پر خوب مال خرچ کرتا. ان تمام احادیث اور روایات پر پھر نظر ڈالیے، غور کیجئے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید ام المومنین کے سامنے ایک بچہ ہے جن کے کبھی چوٹ لگتی ہے تو کبھی ان کی ناک بہنے لگتی ہے، کبھی ام المومنین اٹھ کر صاف کرتی ہیں، کبھی رسول اللہ یہ کام انجام دیتے ہیں، کبھی ام المومنین یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ میرے کوئی بچہ تو نہیں ہوا، جو مجھے بچوں کے منہ دھونے کا تجربہ ہے۔ اول تو یہ بات کہ میرے کوئی بچہ نہیں ہوا، 9-10 سالہ بچی کی زبان سے نکل نہیں سکتا۔ مسلمانوں، یہ بات ایک اچھی عمر کی وہ عورت ہی کہہ سکتی ہے جو اولاد کی متمنی اور اولاد پیدا کرنے کی عمر میں داخل ہو چکی ہو۔ اور اب یہ واقعہ کہ اسامہ گھر کی دہلیز سے گر کر زخمی ہو جائیں یا ان کی ناک بہہ رہی ہو یا نبی کریم ان کا چہرہ دھلائیں یا ام المومنین کو حکم دیں کہ ان کا چہرہ دھو دیں یا چہرہ صاف کر دیں، یہ اور اس قسم کے تمام واقعات حضرت اسامہ کے بچپن کے ہیں، اور ام المومنین کو یہ حکم اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ ام المومنین عمر میں اسامہ سے کہیں زیادہ ہو، اور دوسرے حضرت عائشہ نامحرم نہ ہو، زوجہ رسول اور ام المومنین بن کر حضور کے گھر آ چکی ہوں، اور حضرت اسامہ کی پالک ماں بھی بن چکی ہے۔ ان تمام واقعات اور احادیث سے یہ امر صاف ہو جاتا ہے کہ حضرت اسامہ ام المومنین سے کافی چھوٹے تھے، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت اسامہ سن 3 نبوی میں پیدا ہوئے، جس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ام المومنین قبل از اسلام پیدا ہوئی اور حضرت اسامہ سے عمر میں کہیں بڑی تھی۔ ارے اگر ام المومنین ان کی ہم عمر یا ان سے چھوٹی ہوتی تو نبی کریم ہرگز ام المومنین کو ان کا منہ صاف کرنے، خون صاف کرنے، خون دھونے، ناک صاف کرنے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ اس قسم کا حکم ہمیشہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو اس بچہ سے ہر صورت میں بڑا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک 10 سالہ بچے کی خدمت پر ایک 8-9 سالہ بچی کو مامور کر دیا جائے، اور جو ایسا کرے گا خود دنیا کے سامنے مضحکہ بن جائے گا۔ ہماری 11ویں دلیل ابن سعد کی حدیث ہے۔ ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں عمرہ بنت عبد الرحمن سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ام المومنین سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کب رخصت کیا؟ انہوں نے جواب دیا، جب رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ہمیں اور اپنی لڑکیوں کو مکہ میں پیچھے چھوڑ آئے۔ مدینے آنے کے بعد آپ نے ہمیں لینے کے لیے زید بن حارثہ کو روانہ فرمایا، اور ان کے ساتھ اپنے غلام ابو رافع کو روانہ فرمایا، اور انہیں 2 اونٹ اور 500 درہم دیے۔ یہ درہم زید بن حارثہ کو اس لیے دیے گئے تھے تاکہ وہ دونوں ان سے ضروریات کا سامان اور مزید سواریاں خرید سکیں۔ ابو بکر نے بھی دونوں کے ساتھ عبداللہ بن اربقیت دلمی کو 2 یا 4 اونٹ دے کر بھیجا، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھا کہ ان کے کنبے کو سوار کروا دے، یعنی میری ماں ام رومان اور میری بہن اسما زبیر کی بیوی کو۔ ہم سب ساتھ میں نکلے۔ جب ہم قدیر پہنچے تو زید بن حارثہ نے 500 درہم سے 3 اونٹ خریدے، اور ہم نے اکٹھے سفر شروع کیا۔ راہ میں طلحہ بن عبید اللہ ملے، وہ بھی ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے، اور ہم خاندان ہونے کے باعث ابو بکر کے گھر والوں کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تھے۔ زید بن حارثہ اور ابو رافع فاطمہ، ام کلثوم اور سودا بنت زمع کو لے کر چلے۔ زید بن حارثہ نے اپنی بیوی ام ایمن اور اپنے بیٹے اسامہ کو بھی ساتھ لیا، اور ہمارے بھائی عبداللہ، ہماری ماں ام رومان اور ہم دونوں بہنوں کو لے کر چلے، اور طلحہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ جب ہم بیض کے مقام پر پہنچے جو منع کے قریب ہے تو میرا اونٹ بدک کر دوڑ پڑا۔ میری ماں چلانے لگی، ہائے میری بیٹی، ہائے میری دلہن، یہاں تک کہ لوگوں نے ہمارا اونٹ پا لیا اور وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ اللہ سبحانہ نے اسے محفوظ رکھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو میں ابو بکر کے کنبے کے ساتھ اتری، اور رسول اللہ کا خاندان مسجد کے گھروں میں اترا۔ آپ اس وقت مسجد اور اس کے گردا گرد حجرے بنوا رہے تھے۔ بس ہم کچھ دیر ابو بکر کے گھر رہے، پھر ابو بکر نے رسول اللہ سے دریافت فرمایا
کہ آخر آپ کو کس بات کی رکاوٹ ہے جو آپ اپنی بیوی کو رخصت نہیں کرواتے؟ رسول اللہ نے جواب دیا، مہر کی رکاوٹ ہے۔ ابو بکر نے آپ کو 12 اوقیہ اور کچھ نش عطا فرمائے، یعنی 500 درہم اور کچھ اوپر۔ رسول اللہ نے وہی بطور مہر ہمارے پاس روانہ کر دیے، تو ہماری رخصتی اسی گھر میں ہوئی جس میں میں اب رہتی ہوں۔ یہی وہ گھر ہے جس میں رسول اللہ نے وفات پائی۔ رسول اللہ نے مسجد میں دروازہ بنا لیا تھا جو میرے دروازے کے سامنے تھا۔ تو مسلمانوں، اگرچہ اس حدیث اور اس روایت کے کذب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کا راوی ہم جانتے ہیں کہ واقعی کذاب ہے، ہم نے تو اس کی یہ روایت اس لیے نقل کی ہے کہ ہم نے اب تک جو حوالہ جات پیش کیے ہیں ان کے لیے اب ہم راویوں کے بیانات اور ان کے الفاظات سے تائید تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر لحاظ سے یہ ثابت کریں گے کہ 16 کا 6 اور 19 کا 9 بنا ہے۔ واقعی کی اس روایت کے بیان میں یہاں ہمارا مقصود صرف اتنا بتانا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اگر ام المومنین صرف 8-9 سال کی نابالغ بچی ہوتی تو ابو بکر کبھی رسول اللہ سے یہ نہ کہتے کہ آپ اپنی بیوی کو رخصت کروا لیجئے، آخر میں کب تک بیٹی کو گھر بٹھائے رکھوں؟ اور رسول اللہ بھی ہرگز یہ جواب نہ دیتے کہ مہر کی رکاوٹ ہے، بلکہ فرماتے جلدی بھی کیا ہے، وہ تو ابھی نابالغ اور معصوم بچی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے جواب دیا مہر کی کمی ہے، اور ابو بکر بھی نہ چاہتے تھے کہ جوان بیٹی گھر بیٹھی رہے، لہذا مہر کی رقم بھی خود ہی بیچ کر ام المومنین کو رخصت کروایا کہ بوڑھی ہو رہی تھی۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اس کے گھر میں ہی جوان کی حدود پھلانگ کر بڑھاپے کی طرف جانا شروع کر دے۔ اس روایت کے الفاظ بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ام المومنین رخصتی کے وقت 9 نہیں بلکہ 19 یا اس سے کہیں زیادہ عمر کی ہو چکی تھی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، محدثین و مورخین کے تحریر کردہ بیانات اور واقعات کے حوالوں سے ہماری 12ویں دلیل یہ ہے کہ عرب میں ایک دستور یہ تھا کہ جب کوئی مرد صاحب اولاد ہوتا تو بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھتا، اور عام طور پر یہ کنیت پہلی اولاد کے نام پر رکھی جاتی، جیسے ابو طالب کے ان کا نام تو عبد المناف تھا، طالب مگر ان کا پہلا بیٹا تھا۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ آپ کے پہلے صاحبزادے کا نام قاسم تھا۔ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے جو ان کے بڑے بیٹے جناب حضرت حسن کے نام پر ہے۔ اسی طرح جب کسی عورت کو شادی کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ اس کے نام پر اپنی کنیت رکھتی اور اولاد کے نام سے متعارف ہونا پسند کرتی، کیونکہ جب کوئی عورت یا مرد کنیت سے پکارا جاتا ہے تو اسے احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں ماں یا باپ ہوں، جس کے باعث مجھ پر یہ اور یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب عورت جوان ہوتی ہے تو شادی کے کچھ عرصہ بعد اسے اولاد کی تمنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس عورت کو خود اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی تمنا کی تسکین کے لیے دوسروں کے بچوں کو گود لیتی ہے تاکہ وہ اسے ماں کہیں، اور اس طرح اس کے فطری جذبے کی تکمیل ہو۔